بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نفس انسانی کی حقیقت، اس کی پیدائش کا مقصد اور انسان پر اس کی مسلط ہونے کا راز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نہایت کامل مخلوق بنایا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ بہترین ساخت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور نفسیاتی بھی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے تین بنیادی قوتیں رکھی ہیں: روح، عقل اور نفس۔ روح نورانی ہے، عقل فیصلہ کرنے والی اور نفس خواہشات و جذبات کا مرکز ہے۔ ان تینوں کے درمیان توازن ہی انسان کو ہی کامیابی ہے، اور یہی توازن اصل امتحان ہے۔ نفس عربی لفظ ہے جس کے معنی جان، خودی، خواہش یا انسان کا باطنی وجود کے آتے ہیں۔ نفس دراصل انسان کی اندرونی خواہشات، جھکاؤ اور ارادوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور نفس کی قسم اور اسے درست ٹھہرانے والے کی، پھر اسے اس کی بدی اور پرہیزگاری دونوں کی سمجھ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے نفس کے اندر دونوں پہلو رکھے: فجور، برائی، خواہشات، گناہ کی طرف مائل ہونا، تقویٰ، نیکی، پرہیزگاری، پاکیزگی کی طرف مائل ہونا۔ اس لیے انسان ہمیشہ ان دونوں کے درمیان کشمکش میں رہتا ہے۔ قرآن و حدیث میں نفس کی تین بڑی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس انسان کو دنیاوی لذتوں، شہوات، حسد، غصے، بدگمانی، تکبر اور نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو اپنے کیے پر ملامت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قسم ہے اس نفس کی جو خود کو ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس انسان کے اندر ضمیر کی آواز پیدا کرتا ہے، برائی کے بعد ندامت اور نیکی کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس جو اللہ کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن ہو۔ اے ایمان پانے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان کا نفس روح کی روشنی سے پاک ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت اور عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے نفس کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نفس کو امتحان کے لیے پیدا کیا۔ قرآن میں فرمایا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی امتحان کا حصہ ایک نفس ہے۔ اگر انسان کے اندر خواہشات نہ ہوتی تو صبر، پرہیزگاری، قربانی، جہاد بالنفس اور تقویٰ کا کوئی مفہوم ہی نہ ہوتا۔ لہذا نفس کا ہونا زندگی کے مقصد سے جڑا ہوا ہے، یعنی بندگی کے امتحان سے۔ نفس کو انسان پر مسلط کرنے کا راز، اللہ تعالیٰ نے نفس کو انسان پر اس لیے مسلط کیا کہ وہ انسان کی درجہ بندی، ترقی اور گراوٹ کا سبب بنے۔ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا وہ بلند ہوا، اور جس نے نفس کو آزاد چھوڑ دیا وہ تباہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے، یقین کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا جس نے اسے گندگی میں ڈبو دیا۔ یہی راز ہے کہ اللہ نے شیطان اور نفس دونوں کو انسان کے لیے چیلنج بنایا تاکہ اس کا امتحان سچا اور جھوٹا ثابت ہو۔ شیطان انسان کے باہر سے حملہ کرتا ہے، جبکہ نفس انسان کے اندر سے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، مگر نفس اس وسوسے کو قبول یا رد کرتا ہے۔ اگر انسان کا نفس کمزور ہو تو وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے، اگر نفس مضبوط اور تربیت یافتہ ہو تو وہ شیطان کو مغلوب کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ نفس کو دبانے یا مارنے کا نہیں بلکہ تربیت دینے کا حکم ہے۔ اسلام انسان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ خواہشات سے خالی ہو جائے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب عبادت دراصل نفس کی تربیت کے ذرائع ہیں۔ روزہ نفس کو بھوک اور صبر سکھاتا ہے، نماز نفس کو عاجزی اور اللہ کی یاد میں جھکاتا ہے، زکوٰۃ نفس کو بخل سے پاک کرتی ہے، حج نفس کو قربانی اور ضابط نفس سکھاتا ہے۔ نفس کا جہاد سب سے بڑی جنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔ یہی جہاد بالنفس سب جہادوں سے اہم ہے، کیونکہ جو دشمن باہر کا ہو تو اس سے چھپ سکتے ہیں، مگر نفس اندر کا دشمن ہے جو ہر وقت ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نفس کی آزمائشوں کے پہلو، انسان نفس کو تین بڑے راستوں پر آزماتا ہے: مال و دولت کا لالچ، دنیا کی محبت نفس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ قرآن میں ہے، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات مزین کر دی گئیں۔ شہوت و نفس پرستی، جب انسان اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تکبر و خودی کا فتنہ، یہی وہ فتنہ تھا جس کی وجہ سے ابلیس مردود ہوا۔ نفس انسان کو اپنی بڑائی، اپنی عقل، اپنے عمل پر غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نفس کی اصلاح کے لیے علماء نے چند مدارج بیان کیے ہیں: مشارطہ، اپنے نفس سے معاہدہ کرنا کہ آج کے دن میں گناہ نہیں کروں گا۔ مراقبہ، دن بھر اپنے نفس پر نظر رکھنا کہ وہ وعدہ توڑ تو نہیں رہا۔ محاسبہ، دن کے آخر میں اپنے اعمال کا حساب لینا۔ معاتبت، اگر نفس نے غلطی کی تو خود کو ملامت کرنا۔ مجاہدہ، مسلسل اپنے نفس کی نیکی پر آمادہ رکھنا۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے بندہ نفس امارہ سے نکل کر نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے۔ اولیاء اللہ اور نفس کا مقابلہ، اولیاء کرام نے اپنی پوری زندگی نفس کی مخالفت میں گزاری۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں، نفس کو مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ہلاک کرو بلکہ اسے مطیع کرو۔
حضرت باجزید بسطامی نے فرمایا میں نے 30 سال تک اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر مجبور کیا، پھر وہ خود عبادت سے لذت پانے لگا۔ یہی تربیت کا نتیجہ ہے کہ نفس برائی کے بجائے نیکی میں راحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ ذکر الہی، اللہ کی یاد نفس کو نرم کرتی ہے۔ توبہ و استغفار گناہ کے بعد دل کا بوجھ کم کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت روح اور نفس دونوں کو نور دیتی ہے۔ صحابت صالحین، اچھے لوگوں کی مجلس نفس کو قابو میں رکھتی ہے۔ خاموشی اور غور و فکر دل کو بیدار کرتی ہے۔ شکر و صبر نفس کی ضد توڑتا ہے۔ نفس انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور موت تک ساتھ رہتا ہے۔ یہ دشمن بھی ہے اور رہنما بھی۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اسے قابو میں رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر انسان نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تو وہ نفس سے مطمئنہ بن جائے گا، اور اگر نفس نے انسان کو خواہشات کا غلام بنا لیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کے الفاظ میں، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ یہی امتحان طاعت و گناہ، ایمان و نفاق، بندگی و سرکشی کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ نفس کو مسلط کرنے کا راز یہی ہے کہ انسان اپنی اصلی حقیقت یعنی عبادت کو پہچانے۔ جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ اپنی اصل کھو دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ہمارے نفس کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔